السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا میں اگر آپ محتاج ہوں یا غمگین ہوں یا کوئی مشکل وقت آپ پر آ جائے یا کوئی ایسی بیماری لاحق ہو جائے جو لا علاج ہو یا کوئی آپ کا حق مار لے یا آپ پر کوئی ظلم ہو، تو آپ ہمیشہ باقی رہنے والی جنت کو یاد کر لیں اور آپ اس جنت کو یاد کریں جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب آپ ایسا کرنے لگیں گے اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے نیک کام کریں گے تو آپ کے نقصانات فائدوں میں بدل جائیں گے، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ثابت ہوں گی۔ اس کے علاوہ سب سے عقل مند وہی ہے جو آخرت کے لیے کام کرے، کیونکہ آخرت ہی بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے بے وقوف وہ ہے جو دنیا کو اپنی آرام گاہ، اپنا گھر اور اپنا سب کچھ سمجھنے لگتا ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جب مصائب، پریشانیاں اور غم بڑھتے ہیں تو بہت گھبراتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے سب کچھ دنیا ہی ہوتی ہے اور وہ اسی فانی دنیا کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ نہ کچھ سوچتے ہیں، نہ ان کا کوئی مطلوب و مقصود ہوتا ہے۔ ایسے لوگ جن کے لیے دنیا سب کچھ ہوتی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں ان کے آرام میں کوئی خلل نہ پڑے، نہ ان کو کوئی پریشانی پیش آئے۔ حالانکہ ایسے لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے اور ان کے دلوں سے زنگ اتر جائے تو وہ جنت، اس کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں، وہاں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کا جو نقشہ کھینچا ہے، اس سارے کو یاد کرتے اور اس کو سمجھتے اور ان کو سنتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہمیشہ باقی رہنے والے اسی گھر یعنی جنت کے لیے ہی اپنی پوری کوششیں کرنی چاہیے۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ جب اللہ کے کرم سے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو نہ تو وہاں کوئی بیماری ہوگی، نہ وہاں پر کوئی غم ہوگا، نہ وہاں پر کوئی دکھ ہوگا، نہ وہاں پہ موت آئے گی، نہ وہاں جوانی ختم ہوگی، نہ وہاں کپڑے پرانے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے جو کمرے تیار کر رکھے ہیں وہ ایسے ہوں گے کہ ان میں سے باہر بیٹھ کر دیکھیں گے تو اندر سے نظر آئے گا، اندر بیٹھ کر دیکھیں گے تو باہر نظر آئے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی انسان کی آنکھوں نے دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، اگر ہم دنیا کو چھوڑ کر، اس فانی دنیا کو بھول کر ہمیشہ باقی رہنے والی جنت حاصل کرنے کی دگ و دو میں، جنت کی کوشش میں لگ جائیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جب ہم دنیا میں نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے اور دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزار کر چلے جائیں گے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ ایسی جنت عطا کرے گا جس کے ایک درخت کے سایہ میں اگر کوئی سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ جنت میں اتنے لمبے لمبے خیمے ہوں گے کہ 60 میل تک وہ لمبے ہوں گے۔ جنت کی نہریں ہمیشہ جاری رہنے والی ہوں گی، اس کے محلات شاندار، اس کے پھل لٹکے ہوئے، اس کے چشمے ہمیشہ بہنے والے، جا بجا رکھے ہوئے گدے، قالین اور تکیے۔ اس کے علاوہ جنت کی خوشی مکمل، ہر طرف خوشبو، ہر طرف شادمانی، اور اس کے علاوہ جنت ایسی جس کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ہم جنت کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم دنیا کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق گزار کر چلے گئے تو ہمارا انجام اس جنت میں داخلہ ہے۔ تو پھر مصیبت زدوں، غم زدوں، محتاجوں کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کو اس بات کی خوشی ہونی چاہیے کہ آخرت خوش انجام ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مصائب اور دکھوں اور فقر و فاقہ کا رونا نہ رویا کریں، اپنی مصیبتوں کے دکھڑے نہ سنایا کریں، بلکہ نیک اعمال میں لگے رہا کریں تاکہ ہمیشہ باقی رہنے والی اللہ کی نعمتوں اور اس کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے
قرآن پاک میں کیا خوب فرمایا ہے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یعنی تم نے جو صبر کیا اس پر تمہیں سلامتی ہو، کیا بہترین ٹھکانہ تمہیں ملا ہے۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔